عباده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک کسان بڑی بے صبری کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ کھیتی کے موسم کا انتظار کرتا ہے. اور جیسے جیسے وہ موسم قریب آتا ہے وہ کھیتی کے تمام کاموں کی تیاری کرتا ہے. کسان کی دل کی کیفیت اس کھیتی کے موسم کے انتظار کے وقت جو ہوتی ہے اسے اس کا تصور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسان کس طرح بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے. وہ جانتا ہے اچھی طرح کہ یہ موسم جب آئے گا تو ذرا سی بھی سستی میری محرومی کا سبب بن سکتی ہے. اس لیے وہ بڑی خوشی کے ساتھ اندر کی ایک بہت ہی حشاش بشاش قلبی کیفیت کے ساتھ اس موسم کا انتظار کرتا ہے. اور جب وہ موسم آ جاتا ہے تو اس کی کیفیت دیکھنے کے لائق ہوتی ہے. جو لوگ کسان گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں یا گاؤں دیہات میں رہتے ہیں یا تو ان کو خود اس قسم کی کیفیتوں کا تجربہ ہوا ہوگا یا انہوں نے کسانوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہو. ہمارا جو آبائی وطن ہے تو وہ بھی خاصا بڑا شہر بن گیا. وہ ایک قصبہ تھا اور خوب بڑے پیمانے پر وہاں ظاہر ہے کی کھیتی ہوتی تھی. یاد آتا ہے کبھی کبھی بچپن میں جب جایا کرتے تھے وہاں گرمی کا موسم برسات کی آمد باہر پلنگ بچھے ہوتے تھے اسی پر ہم لوگ رات گزارتے تھے سوتے تھے. اور جو جگہ اس حویلی کا جو گویا صدر گیٹ تھا صدر دروازہ تھا اس کے باہر ایک چبوترا تھا ابھی بھی ہے وہ وہیں پر پلنگ ڈال دیا کرتے تھے. چند ہم عمر 8-10 لوگ دیکھا کرتے تھے کہ رات میں بیل گاڑیاں گزر رہی ہیں اور وہ کسان گیت گاتے ہوئے جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ گاتے ہوئے کچھ نہ کچھ باتیں کرتے ہوئے. وہ جو ان کی کیفیت اس وقت نظر آتی تھی آج یاد آتی ہے وہ گویا ایک کیفیت ہوتی تھی ان کے اوپر ایک خوشی کی ایک مستی کی ایک امید کی. انسان کے دل میں اگر امید جاگ جائے تو وہ بڑے بڑے دشمن پر فتح پا سکتا ہے. امید بہت بڑی طاقت ہے.
تو ہم دیکھتے تھے بچپن میں جتنا محسوس کر سکتے تھے کرتے تھے کہ چلے جا رہے ہیں مستی سے بیل ہانکتے ہوئے اور آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, گیت بھی گا رہے ہیں. یہ خوشی کس چیز کی ہوتی تھی؟ بتاؤ بھائی, کس چیز کی خوشی ہوتی تھی ان کو؟ ان کو لگتا تھا کہ پھر ایک موسم آیا ہے, اب پھر ہم کھیت جوتیں گے, پانی برسے گا, اور پھر یہ ہوگا اور پھر یہ ہوگا, اور پھر خوب بڑھیا فصل آئے گی اور بہت کمائی ہوگی, چین سکون سے کھائیں گے. ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس وقت وہ کیفیت عطا کر دے کہ بالکل ایسا لگے, ہم کو محسوس ہو کہ دلوں کی کھیتی کا وقت آ رہا ہے, یہ دلوں کی کھیتی کا موسم آ رہا ہے. رمضان مبارک کیا ہے؟ یہ دلوں کی کھیتی کا موسم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے مومن کو اعمال صالحہ کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوتی ہے, جو اس کا مقصود ہونا چاہیے, اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے صلاح کا. عربی زبان میں یہ لفظ اصل میں آتا ہے کھیتی کسانی کے لیے, زمین کو جوتنے کے لیے, اس کے لیے یہ لفظ اصل میں استعمال ہوتا ہے. تو گویا یوں سمجھیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے دلوں کی کھیتی کا مہینہ ہے, اور جس طرح ایک کسان اس کھیتی کے موسم کے آمد کے موقع پر اس کے دل کے اوپر ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے, ایک امید کی کیفیت ہوتی ہے, ایک شوق اور ایک انتظار کی کیفیت ہوتی ہے, وہ کیفیت اللہ کرے ہمارے دلوں کی ان آخری لمحوں میں, جبکہ شاید بظاہر رمضان مبارک کی آمد بہت قریب ہے, ہمارے دلوں پر چھا جائے. بقیہ سارے افکار, ہموم اور غموم اور سارے خیالات, سارے وسوسے, سارے مشغلے, سارے جھمیلے, سارے جھگڑے اور وہ ساری فکریں جنہوں نے ہمارے دل و دماغ کو گھیر رکھا ہے, اللہ کرے بالکل اس وقت رخصت ہو جائیں اور دل کو خالی کر دیں رمضان کے استقبال کی تمناؤں کے. اس وقت ہمارے دل کی کیفیت بالکل یکسو ہونی چاہیے, ایک طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے. جتنا زیادہ جس شخص کا دھیان ایک طرف ہوگا کہ اللہ یہ مہینہ آ رہا ہے اپنے دلوں پر کھیتی کرنے کا, میرے مالک, میرے پیارے رب, اللہ مجھے بھرپور توفیق دے, اللہ مجھے بھرپور توفیق دے, میں اس مہینے کے ایک ایک لمحے سے صحیح فائدہ اٹھاؤں, دل کو پانی بھی دوں, دل میں کھاد بھی دوں, دل کو جوتوں بھی, دل کی زمین کو چیروں بھی, دل میں بیج بھی ڈالوں, اور میں تمام تر اس پورے مہینے میں اپنے دل کی کھیتی کی طرف متوجہ رہوں, باقی کچھ مجھے یاد نہ رہے. واقعی یہ مہینہ ایسی یکسوئی کا مہینہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے, ایک خاص نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرض کرتے ہیں کم سے کم درجے کے عمل کو, شوق دلاتے ہیں پورے عمل کا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ فرض کرتے ہیں کم سے کم عمل. فرض تو کیا اللہ نے صبح سے شام تک کے روزے, اس لیے اللہ تعالیٰ باقی پوری چیز کو فرض نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کروڑوں اور اربوں والی یہ امت, دنیا کے پورے نقشے پر پھیلی ہوئی یہ امت, وہ سب کی سب اس معیار کی نہیں ہوگی, سب کے لیے وہ حالات و امکانات نہیں ہوں گے. ورنہ اصل میں تو رمضان مبارک کا مہینہ باقی تمام فکروں سے چھٹی لے کر 100% 24 گھنٹے بس ایک ہی فکر میں لگے رہنے کا مہینہ. جو حضرات اس مہینے کی بات کو پہچانتے ہیں, جو اس مہینے کی روحانی طاقت کو, اس کے اثرات کو, اس کی اصل حقیقت کو کچھ سمجھتے ہیں, ان کا معمول یہ رہا کہ اس مہینے میں ملاقاتیں بھی کم, گفتگو بھی کم, خط و کتابت بھی بند, دنیا جہان سے رابطہ بالکل بند. یہ واقعی معمول رہا ان لوگوں کا جو اس مہینے کو جانتے تھے. بے شک یہ قانونی اور فقہی اعتبار سے فرض نہیں ہے. کیسے فرض ہو سکتا ہے؟ ہزاروں لوگ مریض بھی ہوں گے اس مہینے میں, ان کو علاج کرنے والے ڈاکٹروں, حکیموں کی بھی ضرورت ہے. اگر سب منع ہو جائے تو بازار ہی سارے کے سارے بند ہو جائیں تو دنیا کیسے چلے؟ بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں. جب مسئلہ آتا ہے قانون بنانے کا, تو قانون تو ہلکا بنایا جائے, آسان بنایا جائے, کم سے کم چیز کو فرض قرار دیا جاتا ہے. یہ ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ ہم صرف اسی کو کل سمجھنے لگے. ہمیں جاننا چاہیے کہ نہیں,
یہ مہینہ تو ترک ما سوا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ترک کا مہینہ ہے. دیکھو کچھ عبادات فعلی ہوتی ہیں اور کچھ عبادات ترکی ہوتی ہیں. کچھ عبادات ہوتی ہیں جن میں کچھ کرنا ہے، جیسے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے. کچھ عبادات وہ ہوتی ہیں کہ جن میں اصل میں ہم کو کچھ چھوڑنا ہے. اگر آپ صرف روزے کے عمل کو دیکھیں تو روزے کے عمل میں کچھ کرنا پڑتا ہے، روزے کے عمل میں چھوڑنا پڑتا ہے. کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، خواہشات کا پورا کرنا چھوڑ دیا، چھوڑنا ہے. باقی روزے میں کچھ نہیں ہے. اسی لیے تو شاید اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے. عجیب و غریب بات ہے. کیا اللہ تعالیٰ نماز آپ کے لیے نہیں ہے؟ نماز کسی اور کے لیے؟ زکوٰۃ آپ کے لیے نہیں ہے؟ حج آپ کے لیے نہیں ہے؟ یہ آپ نے کیسے فرمایا؟ کیا مطلب اس کا کہ روزہ میرے لیے؟ بات یہ ہے کہ ایک انسان اگر بالکل تنہائی میں کچھ کھا پی لے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا روزہ نہیں ہے یا اس کا روزہ ٹوٹ گیا، کچھ پتہ نہیں چلے گا. اب اگر انسان تنہائی میں شدید پیاس کے باوجود پانی نہیں پی رہا تو وہ کس لیے نہیں پی رہا؟ اس لیے نہیں پی رہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس روزے میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کا کسی کو پتہ چلے. نماز میں تو پتہ چلے گا نا، حج میں پتہ چلے گا، زکوٰۃ میں پتہ چلے گا. آپ زکوٰۃ کسی اور کو دو گے کم سے کم اس کو تو پتہ چلے گا. لیکن روزہ اگر کوئی شخص توڑ دے تو کسی کو پتہ نہیں چلے. اتنی باریک بات کی بھی اللہ نے اتنی قدر کی ہے یہ کہتے ہوئے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے. روزے میں کوئی سیل نہیں ہے جو دوسروں کو نظر آئے. روزے میں ترک ہی ترک ہے اور ترک میرے سوا کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھتا. سیل تو نظر آ سکتا ہے لیکن ترک نظر نہیں آتا. کوئی کام کرے آدمی یہ تو نظر آ جائے، لیکن آدمی نے کچھ چھوڑ دیا یہ کس کو نظر آئے؟ تو اصل میں روزہ ترک کا نام ہے، چھوڑنے کا نام ہے. اب کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف کھانا پینا اس جیسی چیزیں صبح سے افطار تک چھوڑ دیتے ہیں، باقی کچھ نہیں چھوڑتے. ایک ان کا روزہ ہے. وہ لایانی باتیں نہیں چھوڑتے، وقت کا ضائع کرنا نہیں چھوڑتے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، لہو و لعب نہیں چھوڑتے، بیکار کی باتیں کرنا، غیبت کرنا یہ نہیں چھوڑتے، بد نظری نہیں چھوڑتے، یہ نہیں چھوڑتے، وہ نہیں چھوڑتے، وہ نہیں چھوڑتے. تو جب یہ سب نہیں چھوڑتے تو خالی کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ کے دربار میں اس کا روزہ نہیں ہوگا. قانونی اعتبار سے اس کا روزہ ہو جائے گا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. کہ جو انسان جھوٹ اور لغو و لایانی اور غیر سنجیدہ کام اور باتیں نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. کیا پتا چلا؟ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، بہت کچھ اور چھوڑنے کا نام ہے. اب اس میں بھی درجے ہیں. ایک بندہ وہ ہے جو کھانا پینا بھی چھوڑتا ہے، نفسانی خواہشات کا جائز طریقے پر پورا کرنا بھی چھوڑتا ہے، اب اس کے علاوہ گناہ بھی چھوڑتا ہے. جتنے حرام کام ہیں سب چھوڑتا ہے، جتنے ناجائز اور ناپسندیدہ کام ہیں وہ سب چھوڑتا ہے. یہ اور اس کے آگے کے درجے کا روزہ ہے. غیبت نہیں کرتا، باتیں نہیں کرتا، وقت نہیں ضائع کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، بدنظری نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا. جو غلطیاں اس سے اور دنوں میں ہوتی تھی اس نے ٹھان لیا کہ میں اب اس مہینے میں کوئی گناہ نہیں کروں. یہ پہلے والوں کی بنسبت بہت بہتر روزہ ہے. لیکن کیا یہی آخری منزل ہے؟ سوچو ذرا. اس کے آگے کا روزہ ہے. روزے کا ایک اور درجہ اس کے آگے کا ہے، وہ ہے ترک مباحات کا روزہ. وہ چیزیں جو جائز ہیں وہ بھی چھوڑ دو. کھو گئے بالکل، ہر طرف سے اپنے آپ کو یکسو کر دیا کہ ایک مہینے میں تو میں اپنے روٹھے ہوئے رب کو بنا کر رہوں گا، ایک مہینے کے اندر تو میں دل کی کھیتی کروں گا، ذکر سے مناسبت پیدا ہو جائے میرے دل کو، یہ جو ذکر سے وحشت ہے یہ مہینے بھر میں دور ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے مجھے اس وحشت سے چھٹکارا مل جائے. اتنی محنت کروں گا، اتنی زیادہ میں اپنے دل پر محنت کروں گا. یہ اور اونچے درجے کا. کتنے بڑے بڑے امت کے امام اور
عارفین جو واقعی ان حقیقتوں کو سچ مچ سمجھتے ہیں ان کا معمول کتابوں میں لکھا ہوا. رمضان مبارک کے مہینے میں وہ بالکل یکسو ہو جایا کرتے تھے. نہ ملاقاتیں، نہ مجلسیں، نہ خط و کتابت. بعض بزرگوں کے بارے میں تو اسی دور کے بعد بزرگوں کے بارے میں چشمدید گواہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک گھڑا اپنے ہاں بنا لیا تھا اور رمضان میں ان کے پاس جو خط آتے تھے، پہلے موبائل کی وبا تو تھی نہیں، کتنا پیارا زمانہ تھا وہ. تو جو خط آتے تھے ان خطوں کو بغیر پڑھے وہ گھڑے میں ڈال دیتے. اور جب رمضان ختم ہوتا تھا تو اس گھڑے کو کھولتے تھے اور ایک ایک خط کھولتے جاتے تھے. کسی خط کو پڑھ کر کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں کسی کے انتقال کی خبر ہوتی. اور کسی خط کو پڑھ کر کہتے تھے الحمدللہ اللہ مبارک کرے، اس میں کسی کی شادی کی خبر ہوتی، کسی کے بچے کی ولادت کی خبر ہوتی. اسی طرح وہ خط کھولتے جاتے، پڑھتے جاتے، جواب لکھواتے جاتے. رمضان میں کوشش کرتے تھے کہ مخلوق سے رابطہ کم سے کم ہو اور 100% رابطہ اللہ رب العزت. کیا ان کے درجے کا رمضان مبارک. ایسے لوگ جب رمضان سے نکلتے ہوں گے تو آپ بتاؤ ان کا دل کتنا چمکتا ہے. اگر تھوڑی دیر بھی دل کو اللہ کی طرف یکسوئی نصیب ہو جاتی ہے تو بتاؤ اپنے دل کا حال بدلا ہوا پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں. اگر 5 منٹ کے لیے بھی ایک لذت نصیب ہو گئی، 5 منٹ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں یکسوئی نصیب ہو گئی، تو ہم تو وہ 5 منٹ کی کیفیت کو نہیں سنبھال پاتے. فوراً بیان کرتے ہیں آج ماشاءاللہ بڑا دل لگا. یوں کہتے ہیں حضرت کی توجہ کا اثر تھا، آج بڑا دل لگا، تاکہ اس میں اپنی جو ریاکاری ہے وہ تھوڑی سی المونیم کے کور میں چھپ جائے. برداشت نہیں ہوتا، فوراً بیان کرتے ہیں آج دعا میں بڑا دل لگا، آج نماز میں بڑا دل لگا. کسی سے کہنا مت، تم میرے کمرے میں رہتے ہو نا اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں، کسی مت کہنا. 5 منٹ کی کیفیت کو 2 منٹ چھپانا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن 5 منٹ بھی اگر کسی کو واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے تو عجب مزہ آتا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں. وہ بندے جن کو 30 دن اور 30 راتیں وہ کیفیت نصیب رہی ہوگی، آپ بتاؤ ان کا دل کتنا چمچماتا ہوا نکلتا ہے. پھر اس مہینے کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہو. رمضان کا یہ مہینہ واقعی بالکل وہ شخص کامیاب ہے جو رمضان کے اس مہینے میں ساری چیزوں سے اپنے کو یکسو کرے، بالکل اپنے آپ کو کاٹ لے. وہ شخص کامیاب جتنا ہو سکے. دیکھو کیا پیاری بات اللہ کے رسول نے کہی ہے. 1 رکعت نفل پڑھو گے 70 رکعت نفلوں کا ثواب ملے گا. کیا عجیب و غریب بات آپ نے کہی. اس سے بڑھ کر کوئی ترغیب دی جا سکتی ہے؟ یہ خالی سننے کی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب ہر شخص طے کرے کہ اگر میں رمضان میں دن میں بار بار نفلیں پڑھ لوں گا، مجموعی طور پر دن بھر میں اگر میں نے دن بھر میں 40 رکعت نفل پڑھ لی، 60 رکعت نفل پڑھ لی، تو آپ سوچو ذرا ہزاروں لاکھوں نفلوں کا ثواب ملے گا. خوب قرآن کی تلاوت کی جائے، لمبی لمبی دعائیں مانگی جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور آپس میں باتیں کرنا، موبائل سے باتیں کرنا، یعنی مخلوق سے رابطہ کم سے کم جو آدمی کر دے وہ دراصل رمضان سے فائدہ ہوتا ہے. یہ مہینہ آسمان کے زمین سے رابطے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ رمضان کے اترنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ فرشتوں کی آمد کا مہینہ ہے. یہ مہینہ شیطان کی قید و گرفتاری کا مہینہ ہے. ہر طرح کے انتظامات کیے ہیں اللہ نے. اگر ایک مہینے میں کوئی شخص بھرپور محنت کر لے تو اس کی اصلاح یقیناً ہو، اور اس ایک مہینے کو جو ضائع کر دے وہ سال بھر کچھ بھی کرتا رہے وہ بات اس کو نصیب نہیں ہو پائے گی جو رمضان میں مل سکتی تھی. کیونکہ وہی مسئلہ کھیتی کا مہینہ ہے. ایک کسان اگر اس موسم کو ضائع کر دے تو بعد میں وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا. ایک موسم ہے یہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ایک موسم، اور یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے. اور اللہ کی کتاب تقدیر میں کوئی کام اتفاقی نہیں ہوتا. جتنی کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے ہیں وہ سب رمضان میں ہی اترے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک روحانیت کے متوجہ ہونے کا مہینہ ہے. ہم اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہمارے دل میں قرآن اور اللہ کے رسول کی زبان پر یقین نہیں؟
کچھ اللہ کے بندے تو آنکھوں سے بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے، احساس کرتے ہوں گے، ان کی طبیعتوں کی بشاشت، ان کے چہروں کا کھل جانا یہ بتایا کرتا تھا کہ واقعی ان کو تو کچھ محسوس ہو رہا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، ہم سراپا گناہ ہیں، لیکن ان کو محسوس ہو رہا ہے۔ رمضان مبارک کا چاند نکلتے ہی بعض اہل اللہ کا چہرہ گلاب کی طرح تر و تازہ ہو جاتا، ایک دم فرق محسوس ہوتا تھا۔ لوگ قریبی لوگ کہتے تھے آؤ دیکھو ذرا، اور تو مجھے کوئی بہت زیادہ اللہ والوں کے پاس رمضان گزارنے کا موقع نہیں ملا، لیکن شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں کئی رمضان گزارنے کا، اور چونکہ میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پیار کرتے تھے سب لوگ مجھ سے، چھوٹا سا نوجوان تھا بالکل، اور اس سے بھی زیادہ کم سن تھا یا نوجوان طالب علم تھا، تو اللہ بھلا کرے صوفی اقبال صاحب کا، مولانا منور صاحب کا، جو حضرت کے خلفاء تھے، خدام تھے، پورے خانقاہ کے منتظم تھے، تو کبھی کبھی تو وہ باقاعدہ دکھایا کرتے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد حضرت کے پاس لے جاتے تھے اور کہتے تھے ابھی عصر کی نماز اس وقت چہرہ دیکھ لو، اور مغرب کے بعد جب چاند ہو جائے گا تب چہرہ دیکھ لو، خود دیکھ لینا کہ کیا کیفیت ہے۔ واقعی میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، کھلا ہوا فرق ہوتا ہے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہلال بھی ہے، طبیعت میں ذوق بھی ہے اور خاموشی ہے، اور رمضان کے بعد تو چہرہ کیا ہو جاتا تھا اللہ بہتر جانے، قلب پر وہ انوار و برکات کا نزول ہوتا تھا، اس سے بشاشت ہوتی، ایک فرحت اور انبساط کی کیفیت ہوتی، اور بس پھر اس کے بعد بات چیت بند، بالکل بند، کھانا پینا بھی اتنا کم کہ آپ یقین نہیں کریں گے کیسی یہ اللہ کا بندہ زندہ رہتا ہے، اتنا کم کھانا پینا۔ یہ تو بہت اونچے مقامات ہیں، شوق دلانے کے لیے ان کا تذکرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا تو ضرور آج طے کر لیں، اس وقت ابھی سے طے کر لیں، ابھی سے کمر کسیں، ابھی سے عزم کر لیں، اور یہ طے کر لیں کہ بھائی میں تو اس رمضان مبارک میں مخلوق سے جتنا ہو سکے گا کر جاؤں۔ نہ آپس میں باتیں کرو، خدا کے بندو، نہ آپس میں باتیں کرنا، نہ موبائل، بالکل بند کر کے رکھ لو، بالکل چھٹی لے لو، اور ظاہر ہے اس وقت کو مشغول رکھو اعمال صالحہ، ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں، نفلوں میں، لمبے سجدے، لمبے رکوع، تنہائی میں اپنے بارے میں سوچنا، جائزہ لینا، اللہ تعالیٰ سے اپنی اصلاح اور مغفرت مانگنا۔ رمضان مبارک دو چیز دیکھنے کے لیے آتا ہے، پچھلی زندگی کو معاف کرانے کے لیے آتا ہے، اور اگلی زندگی کے لیے تقویٰ دینے کے لیے، اور یہی دو چیزیں ہمارے پاس، ہم کو اگر مل گئی تو ہم کامیاب، یہی ہمارا مطلوب ہے، یہی ہمارا مقصود ہے، اور اسی کی تلاش میں آنے والے جانے والے کہیں جاتے ہیں، آنے والے آتے ہیں، اسی کی تلاش میں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کا پانا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ اگر اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں گے، آپ اگر آپس میں باتیں بالکل نہیں کریں گے، آپ کٹ جائیں گے ذہنی طور پر، قلبی طور پر، تمام جھمیلوں سے، فکروں سے، یادوں سے، محبتوں سے، غموں سے، تمام الجھنوں سے یکسو ہو کر بس ایک ہی طرف جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو متوجہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اور اگر وہی عادتیں ہماری رہیں، وہی لایانی باتیں کرنا، ہنسنا، گپ کرنا، کہے لگانا، غیر سنجیدہ باتیں کرنا، غیر ضروری باتیں کرنا، موبائل سے باتیں کرنا، ادھر متوجہ رہنا، قلب مشغول رہے گا غیر اللہ میں، تو ترک ما سوا کہاں ہوا؟ روزہ ترک ما سوا کا نام۔ اور اسی لیے آپ دیکھو یہ ترک جو ہے کس طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ پہلے رمضان مبارک میں 2 عشروں میں جو کچھ چھڑوایا جاتا ہے، آخری عشرے میں اس سے اور بہت کچھ زیادہ چھڑوا دیا جاتا ہے۔ پھر ترغیب دی جاتی ہے کہ بھائی ابھی تک تو تم اپنے گھر پر رہ کر کرتے تھے، اب تو آخری عشرہ اللہ کے در پر گزارو۔ چنانچہ وہ اور چھڑوا دیا گیا، جو تھوڑا وقت گھر میں گزرتا تھا وہ بھی اپنا گزرے گھر میں، وہ بھی مسجد ہی میں گزرے، نکل نہیں سکتے مسجد سے باہر، شدید شرعی ضرورت کے بغیر نکل ہی نہیں سکتے مسجد کے باہر، چھڑوا دیا گیا سب۔ اور پھر اس کے بعد رمضان میں اس قدر بندے کو اللہ کے ما سوا کو چھوڑنے کا عادی بنایا گیا، اور طبیعت کے اندر ایک شوق کی آگ اس کے بھڑک اٹھی، تو رمضان کے ختم ہوتے ہی حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ اسی دن ادھر شوال کا چاند نکلا اور ادھر حج کا موسم، حج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اب حج میں کیا ہوتا ہے؟ اور زیادہ سب کچھ چھوڑوا دیا جاتا ہے۔ اب اپنا وطن چھوڑو، اپنا ملک چھوڑو، اپنا شہر چھوڑو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑو، اپنے کاروبار کو چھوڑو، یہاں تک کہ اپنے لباس کو چھوڑو، اپنا لباس بھی اتارو، 2 چادریں لپیٹ لو، اپنی زبان کو بھی چھوڑو، لبیک اللہم لبیک پڑھو، سب کچھ چھوڑو،
نکلو بھاگو جاؤ یہاں سے. اب یہ محبت کی آگ اس کے اندر بڑھ گئی. اب یہ کہتا ہے کہ اللہ دور دور سے اس طرح یاد کرنے سے تسلی نہیں ہوتی. کہاں ہے آپ کا در میں لپٹنا چاہتا ہوں, کہاں ہے آپ کا دست مبارک میں چومنا چاہتا ہوں, کہاں ہے آپ کا در کہ میں اس کے چکر لگانا چاہتا ہوں, کہاں ہیں آپ کے شہیدوں کی یادیں, ابراہیم کی یادگاریں, اسماعیل کی یادگاریں, کہاں ہے مقام ابراہیم, اور کہاں ہے صفا اور مروہ, اور کہاں ہے عرفات اور منی. اللہ میں تو وہاں آنا چاہتا ہوں, میں یہاں نہیں ٹک سکتا. یہ سب وہ چیز ہے کہ آپ سمجھیں کہ مقصود کیا ہے ان سے. خالی کھانا پوری کرنا, صبح سے شام تک کھانا پینا, ذرا ٹائم ٹیبل بدل دو, تھوڑا سا پہلے ناشتہ کر لیا کرو, تھوڑا دیر سے کھانا کھا لیا کرو, بس ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ استقبال رمضان کی توفیق. کل ہر ایک کو کے دل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, ہر ایک کے دل کو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کس کے دل کی کیا کیفیت ہے. دل کے اندر ایک بے چینی, ایک بے قراری, ایک شوق, ایک اشتیاق, اور ابھی سے اللہ 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 اپنے کرم سے آپ نے یہاں تک پہنچا دیا. اے اللہ میں عہد کرتا ہوں, میں عزم کرتا ہوں, اس رمضان میں آپ کو منا لوں گا, اس رمضان میں مغفرت لے لوں گا, اس رمضان میں تقویٰ لے لوں گا. اللہ اس رمضان میں مجھ کو آپ تمام اپنے معاشرہ سے فارغ کر دیں, خوب کمر کس کے مجھ کو عبادت کی, ذکر و دعا کی اور تلاوت کی توفیق عطا کر دیں. اس مہینے کا خاص الخاص عمل قرآن مجید کی تلاوت ہے. بہت مناسبت ہے اس مہینے کو قرآن کی تلاوت سے. اس مہینے کا خاص الخاص عمل تراویح کی نماز ہے. تراویح میں قرآن مجید کا پڑھنا اور قرآن کا سننا بہت خاص عمل ہے. جو حضرات بھی آنے والوں میں یا طلبہ میں حافظ قرآن ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, پختہ ارادہ کریں, کمر کسیں کہ ان کو اپنا قرآن سنانا ہے. قرآن مجید کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی عنوان پر. ان کو یہ عہد کرنا چاہیے, اور اس بات کا نظم بنایا جائے گا انشاءاللہ, ممکن ہے بنایا جا چکا ہو, کہ تمام حفاظ قرآن, اور اس بات کی کڑی نگرانی کی جائے گی کہ جو صاحب یہ بتائیں گے کہ وہ حافظ ہیں, ان سے ضرور اصرار کیا جائے گا کہ آپ کو اپنا قرآن پورا کرنا ہے. اجتماعی تراویح کے بعد اگر آپ نفلوں میں قیام اللیل کی نیت کر لیں, 8 رکعت نفل اس کے بعد پڑھ لیں, صرف ہمت کر کے کھڑے ہونے کی دیر ہوتی ہے, پھر اس کے بعد بشاشت آ جاتی ہے. لیکن وہ جو نفس ہے وہ اس وقت سستی ڈالتا ہے, کاہلی ڈالتا ہے, اور اسی سے انسان ہار مان جاتا ہے. ورنہ تو اگر آپ رمضان مبارک میں جتنا زیادہ اس بہانے گویا مزید نفلیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے, مزید قرآن مجید نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنے کا موقع مل رہا ہے, اور یقیناً ایک قرآن کی تلاوت ہے باہر, ایک قرآن کی تلاوت ہے نماز کے اندر, اس کا درجہ یقیناً بڑھا ہوا. اگر بہت شدید مجبوری کسی کو ہو اور وہ بہت شدید عذر ظاہر کرے کہ میں الگ سے بہت پڑھنا مشکل ہے, تو شاید اس کے مسئلے پر غور کر کے یہ اجازت دی جائے کہ ٹھیک ہے, جماعت جب ہو رہی ہو تو اسی وقت کسی مناسب جگہ پر الگ تھلگ 2-3 لوگ اپنا قرآن پڑھ لیں, اپنا قرآن سنا دیں. لیکن بہتر یہی ہے, یہی ہم نے اکثر جگہ دیکھا, بلکہ برسہاں برس پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. حرمین شریفین میں تو الحمدللہ ایسی فضا بنتی ہے, وہاں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. وہاں تو ایسی فضا بنتی ہے کہ بہت ہی کم لوگ رات میں سوتے ہیں, بہت کم لوگ. ضعفاء اور معذورین اور مستورات کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن بہت بہت بڑی تعداد ہوتی ہے, بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو حرم شریف کی اجتماعی تراویح کے بعد وہیں پر لوگ سینکڑوں اور ہزاروں جماعتیں لگ جائیں, کہیں 50 کھڑے ہیں, کہیں 100 کھڑے ہیں, کہیں 200 کھڑے ہیں, کہیں 20 کھڑے, اور لوگ اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کے قلب کو بھی قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے سے تازگی ملی. اس لیے اس بات کا سب لوگ پختہ ارادہ کریں اور اللہ سے مدد مانگیں. اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو آسان کر دے, اس کام کو آسان کر دے. اللہ تعالیٰ آپس کی بات چیت دروازے کھولتی ہے بہت سے گناہوں کے. اس لیے رمضان مبارک میں ہم نے بزرگوں کے یہاں دیکھا جو اصلاح کے ماہرین تھے کہ سب سے زیادہ سخت ہدایت ہوتی تھی کہ آپس میں کوئی شخص ایک دوسرے سے بات چیت نہ کرے. بعض لوگوں کے لیے بہت بڑا مجاہدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بات نہ کریں. پہلے تو یہ صرف عورتوں کی بیماری تھی, اتنے زمانے میں زیادہ تر نسوانی بیماریاں مردوں میں بھی منتقل ہو گئیں. ایک مصر کا ادیب آیا ہندوستان, ایئرپورٹ سے نکلا باہر, اس کا جو ٹیکسی چلانے والا تھا اس نے تھوڑی دیر کے بعد کھڑکی کھولی, وہ لال اس نے کچھ منہ سے نکال کے باہر کلی کی, تو عرب سیاح گھبرا گیا.
اس کے منہ سے خون آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کسی اور کو بھی دیکھا. اس نے کہا بھائی مجھے واپس ایئرپورٹ پہنچا. واپس ایئرپورٹ گیا اور اس نے واپسی کا ٹکٹ بک کرایا. وہیں بیٹھا رہا, فلائٹ کا انتظار کیا. اس نے کہا ابھی تک تو ہمارے یہاں عورتوں ہی کو یہ سب ہوتا تھا. یہاں تو عجب منظر. تو جسمانی بیماریاں اور اخلاقی بیماریاں, روحانی بیماریاں سب منتقل ہو رہی ہیں. بات کرنے کی بیماری پہلے مردوں کی نہیں تھی, کم سے کم ہم نے نہیں دیکھے ایسے مرد. عورتوں کے لیے تو واقعی بڑا مشکل ہوتا. کسی ماہر نفسیات نے لکھا ہے کہ عورتوں کو خاموش کرنے کی صرف ایک ترکیب ہے. یہ اعلان کر دو کہ ہر عورت کھڑی ہو کر اپنی عمر بتائے, سب خاموش ہے. اس لیے کہ عورتوں کی عمر ہر سال گھٹتی ہے. وہ پچھلے سال 36 سال کی تھی, اس سال 35 کی ہو جاتی ہے. تو وہ چپ رہنے کو اس وقت بہتر سمجھتی. ان کو چپ کرنے کی صرف ایک ترکیب. اب دیکھتے ہیں کہ خانقاہ میں جو آئے ہوئے مرد ہیں ان کو چپ کرنے کی کیا ترکیب کار کرو. جس انسان کو دوسروں سے بات چیت کرنے کی بیماری ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا, نہ علم میں نہ عبادت. کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا. جس انسان کو یہ ملکہ حاصل ہوگا کہ اس کو چین ملتا ہے, خاموش تنہائی میں اس کو راحت ملتی ہے. بات کرنا اس کے اوپر ثقیل ہوتا ہے اور وہ نفس پر جبر کر کے حکم کے تحت بات کرتا ہے, بقدر ضرورت بات کرتا ہے, وہ بچ جاتا ہے بات کرنے کی شرط سے. لیکن جو اپنے نفس کے چسکے کی وجہ سے باتیں کرتا ہے اس کو بہت نقصان ہوتا ہے. لوگ نہیں سمجھتے کہ آپس کی غیر ضروری بات چیت سے جو بظاہر جائز چیزوں پر ہوتی ہے ان سے بھی قلب کتنا مردہ ہوتا ہے, دل کتنا مرتا ہے. اس لیے رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ قلت طعام کا بھی مہینہ ہے اور قلت منام کا بھی مہینہ ہے, یعنی کم کھانا اور کم سونا. اور یہ رمضان کا مہینہ قلت اختلاط مع الانام کا بھی مہینہ, کم گفتگو کرنا, کم ملنا جلنا. اور اسی کی ایک بڑھی ہوئی شکل اعتکاف ہے جو آخری عشرے کا ہوتا ہے. آپ بھی جو اس وقت یہاں پر آئے ہیں آپ یوں سمجھیے کہ اس عشرہ اخیرہ کے مسنون اعتکاف کی تو آپ نیت نہیں کرتے, لیکن اعتکاف کی جو روح ہے کہ سب سے کٹ کر اللہ کے در پر پڑ جانا, یہ تو آپ کو کرنا ہی ہوگا, تبھی آپ کو نفع. سب سے کٹ کر جتنا زیادہ آپ کٹ جائیں گے آپ اتنا ہی انشاءاللہ بامراد. دعا ہے, دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی اچھی قلبی کیفیت کے ساتھ ہم سب کو اس ماہ رحمت کے استقبال کی توفیق دے اور ابھی سے ہمارے دل کو اس کے لیے تیار کر دے. شوق کی کیفیت, انتظار اور اشتیاق کی کیفیت, ایک فرحت اور لذت کی کیفیت. کوئی بہت عزیز مہمان آتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے, بلکہ بچے بھی خوشی منا رہے ہوتے ہیں, صفائی کی جا رہی ہوتی ہے, بستر ٹھیک کیے جا رہے ہوتے ہیں, پورا گھر خوشی خوشی میں نظر آتا ہے. پڑوسی بھی سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ ہے ان کے یہاں. اللہ کرے ہمارے دلوں کی کیفیت رمضان مبارک کے مہمان کے استقبال کے لیے اس سے بھی زیادہ خوشی کی. کوئی خدا نخواستہ کہیں دل میں یہ وسوسہ بھی نہ آنے پائے کہ اللہ پھر آ رہا ہے رمضان کا مہینہ, مسئلہ ہے, روزہ رکھنا پڑے گا, تراویح پڑھنی پڑے گی. اللہ نہ کرے دل کے اندر یہ وسوسہ, اللہ نہ کرے دل کے اندر. اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو ہماری خوشیوں سے بھر دے, امیدوں سے بھر دے. ایک بہت امید کی کیفیت کے ساتھ, ایک خوشی کی کیفیت کے ساتھ ہم لوگ اس ماہ مبارک کا استقبال کریں. اپنے دل کو صاف کر لیں, ایک دوسرے کی طرف سے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں. رمضان مبارک کے بھی تو مقبول ترین راتوں میں بھی اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی, مغفرت نہیں ہوتی جس بندے کے دل میں کسی دوسرے سے کینہ ہے. تو گویا اس کا مطلب یہ بھی ہوا اچھا کریں گے ہم اگر ہم رمضان کے آنے سے پہلے ایک دوسرے سے معافی مانگیں, اپنے دل کو صاف کر لیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے کو درست کر لیں اور خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس عاجز کو بھی اور آپ سب کو بھی بہت ہی بہترین قلبی کیفیت کے ساتھ ماہ مبارک کے استقبال کی توفیق دے اور ایک ایک لمحے کی بھرپور قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ماہ مبارک کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے اللہ، ہمیں معاف کر دیجیے اللہ۔ اللہ اگر اندر زنگ لگا ہوگا، گندگی اور کیچڑ ہوگی اللہ، تو ماہ مبارک کی برسنے والی رحمتوں سے بھی ہم شاید محروم رہ جائیں۔ اللہ ہمیں محرومی سے بچا لیجیے، ابھی سے ہمارے دل کو صاف کر دیجیے۔ اللہ بھیج دیجیے ماہ مبارک کو، ہمیں ماہ مبارک تک پہنچا دیجیے۔ اللہ خوشیوں کے ساتھ استقبال کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ ہم محتاج ہیں ماہ مبارک کے، اللہ ہم ماہ مبارک کے منتظر ہیں، ہم مشتاق ہیں اللہ ہم مشتاق ہیں اللہ اس میں کیا تجلیات آپ کی برستی ہیں اللہ، رحمت برستی ہے، مغفرت برستی ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے اللہ اس کے اندر ایک ایک نفل بھی 70 رکعتوں کے برابر ہے۔ اے اللہ نفل کا نماز ثواب فرض کے برابر اور فرض کی ایک ایک رکعت کا ثواب 70 رکعتوں کے برابر۔ اے رب کریم ہمیں اہتمام سے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صف اول اللہ میں جگہ لینے کے لیے پہلے سے آ کر بیٹھ جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایک رکعت بھی نہ چھوٹنے پائے، تکبیر اولیٰ بھی پورے مہینے کسی نماز میں نہ چھوٹنے پائے۔ اللہ ہم کو ایسا شوق نصیب فرما، اللہ نفلی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ شیطان کو آپ قید کر دیں گے، سرکش شیاطین کو، مگر ہمارا دل وہ تو 11 مہینے شیطان کی صحبت اٹھا چکا اور اللہ شیطان اس پر مسلط ہو چکا۔ اللہ اپنے کرم سے شیطان کے اثرات سے بھی ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیجیے۔ اللہ ہمارے لیے اس رمضان کو مغفرت اور تقوی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ کب سے ڈھونڈ رہے ہیں اللہ اس رمضان میں بامراد بنا دیجیے، کامیاب بنا دیجیے۔ اللہ شوق عطا فرما، اشتیاق عطا فرما، قدر عطا فرما، اللہ قدر عطا فرما، ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خوب قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خوب کثرت سے اپنی ذکر کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ اللہ اس مہینے میں خوب دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے گا، اس مہینے میں توبہ کر لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ توبہ کر لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم پچھلی زندگی کو چھوڑ کر نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، نفس و شیطان آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ اے اللہ مدد کر دیجیے، ان بیڑیوں کو کھلوا دیجیے، ان زنجیروں کو توڑ دیجیے۔ اللہ ہم کو رہا کر دیجیے، اللہ ہماری انگلی تھام لیجیے، اللہ ہماری دستگیری فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے گا، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے اس ماہ مبارک میں۔ اے رب کریم اللہ میرے تمام ساتھیوں کو اپنا بنا لیجیے، اللہ تمام ساتھیوں کو اپنا بنا لیجیے، تمام آنے والے مہمانوں کو اپنا بنا لیجیے، یہاں کے مقیم خدمت گزاروں کو اپنا بنا لیجیے۔ دل صاف کر لینے کی توفیق عطا فرما، اللہ دل صاف کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے عیب کو چھپا لیجیے، ہر ایک کی غلطیوں کو چھپا لیجیے۔ اللہ کسی کو رسوا مت کیجیے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ حقیقی شرمندگی عطا کر دیجیے، حقیقی ندامت عطا کر دیجیے، سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اگر رمضان مبارک کا مہینہ یوں ہی گزر گیا اور ہم کو نہ مغفرت ملی نہ تقویٰ ملا، اللہ پھر کیا ملے گا؟ حضرت جبریل کی لعنت ملے گی اور آپ کے محبوب کی آمین ملے گی۔ اللہ اس محرومی سے بچا لیجیے گا۔ اے رب کریم پوری دنیا میں صالح بندوں اور بندیوں کی دعاؤں میں ہمیں شریک کر لیجیے، خصوصاً اس ماہ مبارک میں آپ کے جو بندے اور بندیاں، خوش نصیب بندے اور بندیاں حرمین شریفین پہنچ گئے اور یا پہنچنے والے ہیں اور وہاں دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ان کی وہاں کی ایک ایک دعا کو قبول فرما اور ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔